بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 12 جناب آمنہ کی وفات۔ ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن برکہ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار ہے کہ دیکھنے والوں کو رشک ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ اس سے بے حد خوش ہیں۔ وہ سارا دن جناب محمد کو بہلاتی ہے، کھلانے پلانے، نہلانے دھونے اور کپڑے پہنانے میں بے حد خوشی محسوس کرتی ہے۔ سیدہ آمنہ کو سردار عبداللہ کے صدمے نے نڈھال کر دیا ہے، اس لیے ہر وقت مغموم رہتی ہیں۔ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم اداؤں کو دیکھتی ہیں، اس سے ان کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن مرحوم شوہر کی یاد کا لاوا لہریں لینے لگتا ہے اور بے چین سی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انہیں زندگی بے کیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ گھنٹوں ٹکٹکی باندھے دور خلاؤں میں دیکھا کرتی ہیں۔ برکہ کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ بہلانے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام رہتی ہے۔ شوہر کی جدائی کے زخم اس قدر گہرے ہو گئے ہیں کہ ان سے اٹھنے والی ٹیسوں نے سیدہ آمنہ کو سردار عبداللہ کی خاک گور کا مرہم حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اپنی کنیز برکہ اور اپنے نور نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 اونٹوں کو لے کر یثرب کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور وہاں پہنچ کر جناب عبد المطلب کے ننیھال بنو نجار کے ہاں دارالنابغہ میں ٹھہرتی ہیں۔ مرحوم شوہر کی قبر کو دیکھ کر زخم مدمل ہونے کے بجائے گھاؤ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ فراق کی آگ سلگ اٹھتی ہے اور سیدہ آمنہ اندر ہی اندر گھلنے لگتی ہیں۔ ان کی زبان خاموش اور آنکھیں خشک ہیں، لیکن دل روتا ہے۔ دارالنابغہ میں ان کا قیام 1 ماہ تک رہتا ہے۔ وہ پہروں سردار عبداللہ کی قبر کو دیکھا کرتی ہیں، تصور میں ان سے محو کلام رہتی ہیں۔ میزبان انہیں یوں گمسم دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے شاید سیدہ پر آسیب کا اثر ہے۔ وہ ٹونے ٹوٹکے اور جھاڑ پھونک کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، لیکن برکہ کہتی ہے ان کی یہ حالت کسی آسیب یا بیماری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ چھوٹے سردار کی موت کی وجہ سے ہے۔ عورتیں یہ سن کر متعجب ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں کہتی ہیں، آہ با وفا بیوی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تک حارث کو ابو کہا کرتے تھے، مرحوم سردار عبداللہ کی قبر دیکھ کر بے چین ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنے ابو کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کی آرزو بے قرار کر دیتی ہے۔ کاش میرے ابو زندہ ہوتے، میں ان کو دیکھتا، ان سے باتیں کرتا، وہ مجھے آغوش میں لے لیتے، کندھوں پر سوار کر لیتے۔ جناب محمد کے دل سے ہوک سی اٹھتی ہے۔ وہ اپنے مغموم ماں کی رندھی ہوئی آواز سنتے ہیں تو دل بھر آتا ہے۔ والدہ کا اداس چہرہ ان کے جذبات میں تلاطم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی برکہ کو دیکھتے ہیں جو انہیں محبت سے تھپتھپاتی ہے اور دلاسا دیتی ہے، کبھی ماں کو پکارتے ہیں اور کبھی سردار عبداللہ کی قبر کی طرف اداس نگاہوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہیں۔ برکہ انہیں اس اداس ماحول سے دور لے جاتی ہے۔ بنو نجار کی ایک لڑکی انیسہ جو آپ کی ہم عمر ہے، آپ کے ساتھ کھیلا کرتی ہے۔ سامنے قلعے پر ایک سفید پرندہ آ کر بیٹھا کرتا ہے، جسے بچے پتھر مار مار کر اڑاتے رہتے ہیں۔ آپ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے بنو نجار کی باولی میں تیرنا بھی سیکھ لیا ہے اور اس سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ کبھی سنگریزے جمع کر کے مینار بناتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی ٹیلوں، جھاڑیوں اور کھجور کے درختوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ان کے ہم جولی آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جناب محمد کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ کو لڑنا جھگڑنا پسند ہی نہیں ہے، اس لیے سب آپ سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔
1 ماہ کے قیام کے بعد سیدہ آمنہ مکہ کو واپس روانہ ہو جاتی ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ سردار عبداللہ سے دور چلی جائیں، لیکن بہرحال اپنے گھر کو واپس آنا ہی پڑتا ہے۔ سردار عبداللہ کی جدائی نے دل و دماغ کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یوں تو آپ بیمار رہنے لگی ہیں، لیکن غم دل کا اظہار نہیں کرتیں، اور خاموشی سے صدمے سہتے ہوئے جب مقام ابوا پر پہنچتی ہیں تو نزا کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ سردار عبداللہ بھی پردیس میں فوت ہوئے تھے۔ سیدہ آمنہ کا آخری وقت بھی پردیس میں آ گیا ہے۔ برکہ حیران ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ ماں کی نگاہیں لاڈلے بیٹے کی بلائیں لے رہی ہے۔ میرا نور نظر پردیس میں بے یار و مددگار رہ جائے گا، جناب آمنہ انتہائی نحیف آواز میں کہتی ہیں۔ انہیں کراہتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد بے چین ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں۔ ماں کا سینہ شق ہو رہا ہے، برکہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ رہ گزر میں 3 معصوم جانیں سخت کرب کے عالم میں ہیں، کوئی مؤنس و غم خوار نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ آمنہ کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ برکہ کی چیخیں جناب محمد کو رلاتی ہیں۔ وہ میری امی، ہائے میری امی کہہ کر سیدہ آمنہ کے جسد بے روح سے لپٹ جاتے ہیں۔ ننھی سی جان رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے۔ باپ کو دیکھا تک نہ تھا، ماں کا سہارا بھی جاتا رہا ہے۔ برکہ آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے ہچکیاں لے رہی ہے، کبھی ان کی پیشانی چومتی ہے، کبھی روتی اور چلاتی ہے۔ اسی کرب و اذیت کے عالم میں بستی والوں کی مدد سے جناب آمنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور بڑی ہمت و جان فشانی سے جناب محمد کو لیے ہوئے مکہ پہنچتی ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کو بے اختیار سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ سردار عبداللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ کے انتقال نے سردار عبد المطلب کو مضمحل کر دیا ہے۔